السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آئیے آج میں آپ کے لیے معلم الانشاء حصہ اول تمرین 97 کو لے کے آیا ہوں۔ کرنا کیا ہے؟ اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ قبل اس کے کہ ترجمہ ہو، آئیے سبق سے متعلق چند باتوں کو جان لینے کی کوشش کریں۔ عزیز طالبات، یہ سبق مشتمل ہے، یہ تمرین مشتمل ہے حروف استفہام پر۔ حروف استفہام وہ حروف ہیں جن کے ذریعے سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ ایسے سے اس کی تعداد بہت ہے، لیکن ان میں سے جو مشہور ہے وہ یہ ہے، جیسے کیا، حل، کیا، من، کون، ما، ماذا، کیا، متا، کب، این، کہاں، کیفا، کیسا، کیسے، کیسے، کم، کتنا۔ ایو جو ہے ان تمام معنی کے لیے آتا ہے۔ ایو کے معنی کیا، ایو کے معنی من، ایو کے معنی کب، ایو کے معنی کہاں، ایو کے معنی کیسے، سارے معنی کے لیے آتا ہے۔ یہاں سے جتنا اوپر ہے سب معنی کے لیے آتا ہے، اور ہر ایک کی مثالیں دی گئی ہیں۔ یہ اور حل مضمون جملہ کے متعلق سوال کرنے کے لیے آتا ہے۔ مثال کے طور پر اکلتا تام، کیا تو نے کھانا کھایا؟ تو اس کا جو جواب ہوگا، حل اور نعم کے ذریعے جو سوال کیا جاتا ہے، اس کا جواب جو ہوگا نعم یا لا سے ہوگا۔ اور کبھی کبھی یہ حمزہ جو ہے دو چیزوں میں سے ایک کے تعین کے لیے آتا ہے۔ مثلا اجاء زید ام خالد، کیا زید یا خالد آیا؟ تو اس کا جواب آئے گا تو تعین کے ساتھ آئے گا، جاء خالد، برابر۔ اور من ذوی العقول کے لیے آتا ہے، عقل مندوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ما چیزوں کے لیے آتا ہے۔ متا کب، یہ وقت کو پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ این کہاں، یہ متا جو ہے وقت کو پوچھنے کے لیے، این جگہ کو پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کیفا کیفیت یا حالت کو دریافت کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کم یہ تعداد کو پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، برابر۔ جیسے مثالیں دی گئی ہیں، جیسے ما ھذا، یہ کیا ہے، چیزوں کے لیے استعمال ہے۔ ماذا اکلتا، تو نے کیا کھایا۔ متا اکلتا، تم کب کھائے، وقت کو پوچھا جا رہا ہے۔ این تذهب، تو کہاں جائے گا، جگہ کو دریافت کیا جا رہا ہے۔ کیف وصلت، تو کیسے پہنچا، یہ کیفیت کو پوچھا جا رہا ہے، کیفیت پوچھی جا رہی ہے۔ کم روپیہ عندک، تمہارے پاس کتنے روپے ہیں، تعداد۔ اور کم سے متعلق یاد رکھیے، کم کے بعد جو کلمہ جو اسم آتا ہے وہ مفرد منصوب ہوتا ہے سوالیے میں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کم سے پہلے حرف جر لے آتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو اختیار ہے یا تو کم کے بعد مجرور پڑھیے، جیسے بیکم روبیتین یا بیکم روبیتن، دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ کم سے پہلے اگر حرف جر آ جائے تو آپ کو اختیار ہے تو کم کے بعد آنے والے اسم کو مجرور بھی پڑھ سکتی ہیں اور منصوب بھی پڑھ سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر بیکم روبیتین یا بیکم روبیتن، اشتریت ھذا القلم، آپ نے قلم کو کتنے روپے میں خریدا، برابر۔ اور اس گروپ میں دیکھیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حروف استفہام سے پہلے حروف جر کا استعمال کر کے دوسرے اور معنی سوال کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ جیسے ما، اس سے پہلے لی جوڑ دیا تو کیا ہوا، لما یا لما۔ اسی طرح فی پلس ما برابر
فيما یا فيما ان پلس ما اما یا اما جوڑ کر کے دوسرے معنی لے لیتے ہیں. من منے کون؟ اس سے پہلے حرف جر لایا تو لمن کس کے لیے. اینا میں نے کہاں، اس سے پہلے مین جوڑ دیا تو مین اینا کہاں سے. اینا میں نے کہاں الا جوڑ دیا، الا اینا کہاں تک کدھر. متا کے مطلب کب، حتی کے مطلب تک، حتی متا کب تک، اور کم منے کتنا، منذ منے سے، منذ کم کب سے یا منذ کم کب سے. تو یہ تمام معنی اس طرح کے استعمال کیے جاتے ہیں. تو یہ تمام کے تمام حروف استفہام ہے. اب انہی کی روشنی میں ان جملوں کا ہم کیا کریں گے، اردو میں ترجمہ کریں گے. دیکھیے اب ایذهب محمود الى جنینۃ الحیوانات. الى جنینۃ الحیوانات کے معنی ہوتے ہیں چڑیا گھر. ایذهب کے معنی کیا یہاں پہ ہے، ترجمہ دیکھیے. کیا محمود چڑیا گھر جاتا ہے. هل رأيت متحف لکھنؤ. متحف یا متحف اس کی جمع متاحف آتی ہے. میوزیم جہاں آثار قدیمہ وغیرہ جو رکھے ہوتے ہیں اس کو متحف کہتے ہیں. رأى یرا رؤیتن کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا. دیکھیں هل رأيت متحف لکھنؤ، کیا تو لکھنؤ کا میوزیم دیکھا. هل تسكن في دار الإقامة. سکن یسکن سکون کا معنی ہوتا رہنا، مکان کے ساتھ آتا ہے تو اس کے یہ معنی ہوں گے. اور دار الاقامہ کا معنی ہوتا ہے رہنے کا گھر یعنی ہاسٹل. هل تسكن یہ مضارع ہے تو مضارع سے ترجمہ کریں گے. کیا تو ہاسٹل میں رہتا ہے. أأنت قلت هذا أم أخوك. قلت قال يقول قولا میں نے کہنا. قلت یہ ماضی واحد مذکر حاضر کے صیغہ ہے، تو نے کہا. اخن یہ بھائی، یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہیں. اس کی اضافت جب اضافت کے ساتھ استعمال ہو تو حالت رفع واو، حالت نصب الف اور حالت جر یا کے ساتھ اس کا اعراب ہوتا ہے. دیکھیے أأنت قلت هذا أم أخوك، کیا تو نے یہ کہا یا تیرے بھائی نے. أتأكل الفطور قبل الساعة صباحا. قبل السابعة، یہ سابعہ اصل میں ہے الساعة السابعة. ساعة کے معنی گھنٹہ، سابعہ کے معنی ساتواں. ساتواں گھنٹہ یعنی 7 بجے. تو موصوف کو حذف کر کے صرف صفت کو رکھ دیا گیا ہے. اتاکل الفطور، فطور کے معنی ہوتے ہیں ناشتہ. اکل یاکل، اکلن معنی کھانا. تاکل یہ مضارع کا صیغہ ہے. اتاکل کیا آپ کھاتے ہیں، کیا تو کھاتا ہے ناشتہ صبح 7 بجے سے پہلے. کیا تو صبح 7 بجے سے پہلے ناشتہ کرتا ہے. ماذا تاكل في الفطور صباحا.
تو مزہ کے معنی کیا ہے؟ تو صبح ناشتے میں کیا کھاتا ہے؟ من کان عندك امس سے مراد کل سے مراد مثال کے طور پر، اور آج 4 تاریخ ہے سے مراد 3 تاریخ مراد ہوگی، اور اس سے پہلے کہ اگر کل مراد لیں گے تو وہاں پر بالامس الف لام کے ساتھ استعمال کریں گے، یاد رکھیں۔ تو من کانا اند کا مطلب پاس، اند کا تیرے پاس، کل تیرے پاس کون تھا؟ من یسکن فی هذه الغرفہ، غرفتن کے معنی ہوتے ہیں کمرہ، اس کی جمع غرف یا غرفہ۔ سکن یسکن میں رہنا، یہ مضارع ہے۔ اس کمرے میں کون رہتا ہے؟ متی تغلق مدرستکم لعطلة الصیف، اغلق اغلاق کے معنی ہوتے ہیں بند کر دینا، یہ مضارع مجہول کے صیغہ ہے۔ یغلقو یہ معروف، مجہول کیا ہوا یغلقو، مدرسہ جو نائب فاعل بننا یہ مؤنث ہے، اس لیے اس کو تغلقو پڑھا گیا ہے۔ عطلۃ چھٹی، صیف کے معنی گرمی ہے، لعطلة الصیف گرما کی چھٹی کی وجہ سے، گرما کی چھٹی کی وجہ سے تمہارا مدرسہ کب بند ہوتا ہے؟ بند ہوتا ہے یا بند کیا جاتا ہے؟ این تستمعون هذه اللیلۃ، کتاب میں لیلتی ہے غلط ہے، لیلۃ سل ہوگا یہ۔ اجتماع اجتماع کا مطلب اکٹھا ہونا، ملنا، جمع ہونا۔ این تستمعون، یستمع یستمعان یستمعون، حاضر مذکر حاضر کے صیغہ ہے یہ، تم جمع ہوتے ہو۔ دیکھیں تم سب اس رات یعنی آج رات، تم سب آج رات کہاں جمع ہو گئے؟ فی ای صف تقرأ انت، صف اس کی جمع صفو، جماعت کلاس۔ فی ای صف کون سی جماعت میں تو پڑھتا ہے؟ تو کون سی جماعت میں پڑھتا ہے؟ کم تلمیذا یقرأ فی الصف، تلمیذا اس کی جمع تلامیذ، طالب علم، اسٹوڈنٹ۔ کم کے معنی کتنا؟ تمہاری جماعت میں کتنے طالب علم پڑھتے ہیں؟ برابر۔ یہ تمرین بالکل آسان ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، لہذا لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔